الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف پیارے میٹھے اسلام بھائیو، جب بھی داخل مسجد ہوں نفل اعتکاف کی نیت فرما لیجیے کہ اس کی برکت سے جب تک بندہ مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اسے نفل اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ جن کے معاشی حالات بہت کمزور تھے، وہ ایک دن سب سے سخی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور امداد کا سوال کیا۔ یاد رکھیے، سخاوت صرف مال بانٹنے کا نام نہیں، اصل مقصد سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ ہم بعض دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ضرورت مال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری اصل ضرورت کیا ہے یہ دینے والا اللہ جانے یا بانٹنے والے رسول اللہ جانے۔ وہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میری ضرورت مال ہے، اور انہوں نے مالی امداد کے لیے سلطان دو جہاں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا ہے، لیکن بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ غیبوں پر خبردار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی اصل ضرورت مال نہیں کوئی اور چیز ہے۔ چنانچہ فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ عرض کیا، ہمارے پاس ایک چٹائی ہے جو ہم آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں، آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے اس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام علیہ رضوان کا فکر دیکھیے، گھر کا ساز و سامان کیا ہے؟ ایک چٹائی، ایک پیالہ، لیکن قربان جانیے ایسے حالات کے باوجود بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ ایمانی کم نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں بھی ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا، اس کے باوجود روزے پابندی کے ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اس کے باوجود غزوہ بدر میں بلایا گیا، بدر میں پہنچے، غزوہ احد میں بلایا گیا، احد میں پہنچے، غزوہ تبوک کے لیے بلایا گیا، تبوک میں پہنچے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر اور صدق سلیمانی۔ کیسر اور کسریٰ کا ظلم و ستم کس نے مٹایا؟ ان صحابہ نے جو بہادر تھے، فقر ان کا زیور تھا اور ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ تو انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور گھر میں ایک چٹائی ہے، ایک پیالہ ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ صحابی گھر گئے، چٹائی اٹھائی، پیالہ ہاتھ میں لیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے۔ رحمت دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون یہ چیز خریدتا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور ہم 1 درہم کے بدلے میں اسے خریدتا ہوں۔ فرمایا
کوئی ہے جو اس سے زیادہ قیمت لگائے؟ دوسرے صحابی بولے حضور میں 2 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ان صحابی کو دے دیں جو 2 درہم وصول فرمائے۔ ان چیزوں کے اصل مالک کو درہم دے کر ارشاد فرمایا بازار جاؤ، 1 درہم کا غلہ کھانے پینے کا سامان خریدو، گھر پہنچاؤ، دوسرے درہم کی کلہاڑی خریدو اور میرے پاس لے آؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جلدی سے گھر بازار گئے، غلہ خریدا، گھر پہنچایا، کلہاڑی خریدی، لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معراج کے دولہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ ڈالا۔ اللہ اللہ، ایسا آقا بھی زمانے نے نہیں دیکھا ہوگا۔ شان دیکھیے، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، 2 جہاں کے آقا ہیں، مالک جنت ہیں، مالک کوثر ہیں، جبریل علیہ السلام جن کے گھر کے خادم بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان ان کے صدقے پیدا کیا، ایسی عزت، ایسا رتبہ، اس کے باوجود غلاموں کے ساتھ تعلق دیکھیے، اپنے ہاتھ مبارک سے کلہاڑی میں دستہ ڈال کر دے رہے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ اے عاشقان رسول، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت بھی دیکھیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اگر آقا 2 جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو صرف فرما دیتے کہ چٹائی اور پیالہ فروخت کر کے کلہاڑی خرید لو، ان کے لیے یہ فرمانا بھی کافی تھا۔ وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور عمل کرتے، لیکن سردار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ معلوم ہوا تربیت ہمیشہ انگلی پکڑ کر کی جاتی ہے، قوم کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس میں مبلغین کے لیے درس ہے کہ اصلاح کرنی ہے تو صرف کہہ کے نہیں، کر کے دکھائیں۔ ہم لوگ اکتا جاتے ہیں، مثلا میں نے فلاں کو اتنی مرتبہ نماز کی دعوت دی، وہ مانتا ہی نہیں۔ ارے بھائی نہیں مانتا تو کیا ہوا، آپ اس کے گھر چلے جائیے، دستک دیجیے، سلام کیجیے، پیار سے حکمت عملی کے ساتھ اپنے ساتھ مسجد میں لے آئیے۔ گھر میں بچہ غلطی کر دے تو اسے 1-2 مرتبہ سمجھایا جاتا ہے، تیسری مرتبہ تھپڑ لگتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط انداز ہے۔ تربیت کرنی ہے تو اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، حکمت عملی اپنائیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تربیت تھا۔ پھر اس مبارک انداز کا نتیجہ بھی دیکھیے، ایسی قوم جس کی اس وقت دنیا میں کوئی عزت نہ تھی، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی ایسی تربیت فرمائی کہ انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ خیر، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کلہاڑی میں دستہ ڈالا، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں فروخت کرو، 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ انصاری صحابی نے کلہاڑی لی اور چلے گئے۔ 15 دن کے بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 10 درہم تھے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم دے کر خوش ہوئے اور فرمایا تم سوال کرو اور وہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بنے۔ تمہارا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اس سے بہتر ہے۔ جو کرتے ہیں محنت و مشقت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس حکایت سے محنت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب
دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم محنت کو پسند فرماتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں عجیب ذہنیت پائی جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی نوکریوں کے سہانے خواب دیکھتے ہوں گے، ایک ہی رات میں امیر کبیر بن جانے کی خواہش رکھتے ہوں گے، مگر محنت و مزدوری سے دور بھاگتے ہوں گے۔ یاد رکھیے، انسان کی عظمت محنت کرنے میں ہے۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المحترف، بے شک اللہ پاک قلب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ سب سے افضل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، سب سے پاکیزہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا۔ حدیث پاک میں ہے اور رحمت یعنی مشقت رحمت ہے۔ افسوس ہم تن آسان ہو گئے، آرام طلبی راحت پسندی ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی۔ سستی دیمک کی طرح ہمارے کردار کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ خود اٹھ کر پانی کا گلاس پی لینا ہمیں بوجھ لگتا ہے۔ کھانا بنایا ملے، روٹی پکی پکائی ملے، کپڑے دھلے دھلائی ملے، موٹر سائیکل کار وغیرہ چلانی ہم نے ہے، اس کی مرمت کوئی اور کروائے۔ ہر چیز ریموٹ کنٹرول ہو، پنکھا لائٹ وغیرہ اٹھ کے بند کرنی چلانی نہ پڑے۔ اب تو دروازے بھی سینسر سے کھلنے بند ہونے والے آ گئے ہیں، ہاتھ سے دروازہ کھولنے بند کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں۔ دینی کاموں میں سستی، نمازوں میں سستی، علم دین سیکھنے میں سستی، قرآن پاک پڑھنے میں سستی، سنتیں اپنانے میں سستی، قرض لوٹانے میں سستی، ہر جگہ سستی سستی اور سستی بھری پڑی ہے، اور معاشرے کے دن بدن تنزلی کے گہرے گڑھے میں دھکیلتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، سست اور راحت پسند آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ منزل چمنستان کے زیبا ہوں گے نازیبا، محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے۔ مطلب معاشرہ ترقی کرے یا تنزلی کا شکار ہو، کوئی کامیاب ہو یا ناکام ہو، جو کام نہیں کرتا سستی کا شکار رہتا ہے، وہ صرف بیٹھ کر تماشا دیکھ سکتا ہے، تبصرے کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ارشاد مبارکہ کی وضاحت فرماتے ہیں کہ بدن کا تندرست رہنا عبادت کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ صحت ایک عظیم نعمت ہے، جبکہ بیمار اور سست شخص عبادت کرنے سے لاچار و عاجز ہوتا ہے۔ صحت و تندرستی کے ساتھ غربت کا ہونا اس بات سے بہتر ہے کہ لاچاری کے ساتھ مالداری ہو، اور نیک طبیعت ہونا ایک ایسا روحانی سرور ہے جس کے سبب اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی طاعت کی توفیق، عبادت کے لیے اکتاہٹ سے پاک زندگی اور تھکاوٹ سے پاک جسم عطا فرماتا ہے، اور اسے دنیا کے خوفناک خطرات سے معمون کر دیتا ہے۔ اور جب زندگی خدشات و خطرات سے محفوظ ہو جائے اور تنگی نہ رہے تو دل جلا یعنی زندگی پاتا ہے اور نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص نعمتوں سے مالا مال ہو جایا کرتا ہے۔ سستی کے متعلق 3 احادیث پاک سنیے کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس و یکرہ التصابر، بے شک اللہ پاک چھین کو پسند فرماتا ہے اور جماہی کو ناپسند کرتا ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جماہی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ سستی کی ایک علامت ہے، اس لیے اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ معلوم ہوا اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سستی کی علامات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق 4 چیزوں سے خوف کا اظہار کیا۔ فرمایا اخشا ما خشیت علی امتی، مجھے اپنی امت کے معاملے میں جن باتوں کا زیادہ خوف ہے وہ یہ ہے کابر البطن، پیٹ کا بڑا ہونا۔ اس سے مراد قدرتی موٹاپا نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں وہ موٹاپا برا ہے جو بہت کھانے پینے اور عیش و عشرت
عشرت کے ذریعے پیدا کیا جائے۔ مداومۃ النوم، زیادہ سونا، القصد سستی، وضعف الیقین اور یقین کی کمزوری۔ تیسری حدیث پاک ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ علامہ عبدالرؤف منابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ایمان دل کے یقین کا نام ہے اور اس ایمان کے بہت تقاضے ہیں۔ نماز ایمان کا تقاضا ہے، زکوٰۃ ایمان کا تقاضا ہے، حج ایمان کا تقاضا ہے، نیکی کی دعوت دینا ایمان کا تقاضا ہے، برائی سے منع کرنا ایمان کا تقاضا ہے، خیر خواہی کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا دو چیزیں ایمان کے ان تقاضوں پر عمل سے روکتی ہیں۔ فرمایا ان میں پہلی سستی، دوسرا نفس کی خواہش۔ چونکہ صبر سستی اور نفس کی خواہش کو دبا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے فرمایا صبر آدھا ایمان ہے۔ ہم سن رہے ہیں کہ سستی کیا ہے؟ سستی اصل میں رفتار کا وصف ہے۔ ایک کام آپ گھنٹے میں کر سکتے ہیں لیکن اس کی غفلت برت کر تن آسانی سے کام لیتے ہوئے اسے 2، 3 یا 4 گھنٹے میں پورا کرتے ہیں تو یہ سستی ہے۔ کام کرنے کو دل نہ کرنا، آج کا کام بلا وجہ اگلے دن پر ڈال دینا، ابھی کرتا ہوں، اچھا کرتا ہوں کہہ کر کام کو ملتوی کر دینا، یہ بھی سستی کا حصہ ہے۔ سستی کے بعض طبی اسباب بھی ہیں۔ سستی بعض دفعہ جسمانی امراض کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، مثلا نیند پوری نہ ہونا تو سستی آتی ہے، ٹینشن ہو تو کام کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جائے، شوگر لیول لو ہو جائے تب بھی سستی آتی ہے، جسم میں خون کی کمی، وٹامن کی کمی ہو جائے، بالخصوص وٹامن ڈی کی کمی ہو تو جسم سست رہنے لگتا ہے۔ موسمی تبدیلی کا بھی ہمارے مزاج پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ سردی کے موسم میں عموماً سستی زیادہ آتی ہے۔ سستی آنے کی ایسی کوئی وجہ ہو تو ڈاکٹر سے باقاعدہ علاج کروانا چاہیے۔ ایک سستی وہ ہے جو مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ بندہ ہر معاملے میں تن آسانی کا شکار ہوتا ہے، جسمانی طور پر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ سست ہوتا ہے۔ ایسی سستی بعض باطنی امراض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسی سستی کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ آئیے سستی کے 10 علاج سنیے اور ان پر عمل کیجئے اور سستی ختم کر کے محنتی بننے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ ان میں سے پہلا فرمایا ٹال مٹول مت کیجئے۔ سستی کی سب سے بڑی وجہ طول عمل، لمبی امید ہے۔ جو بندہ آج کا کام کل پر ڈالتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا، یہ ایک دھوکہ ہے۔ زندگی میں کل کبھی نہیں آتی۔ امام غزالی علیہ رحمہ کے استاد محترم فرماتے ہیں دنیا 3 سانس ہے، ایک سانس جو ہم لے چکے اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، دوسری سانس جو ہم لے رہے ہیں ہم نے جو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، تیسری سانس جو ابھی آنی ہے اس کا ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے آئے گی یا نہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، موت کے اسباب نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ زمین موت کا ایک سبب ہے، زلزلہ آتا ہے یکدم زمین ہلتی ہے اور لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ چھت گرنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، بجلی کی تاریں ہمارے ارد گرد پھیلی ہیں، ان کے ذریعے کرنٹ لگنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ موٹر سائیکل، کار وغیرہ ہم بڑے شوق سے خریدتے ہیں، کئی ایسے ہیں جنہیں جہاز پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، یہ سب موت کے اسباب ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ جہاز گر کے تباہ ہو جائے، سینکڑوں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ کھانا جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ بھی موت کا ایک بڑا سبب ہے۔ بندہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، لقمہ حلق میں اٹکتا ہے، سانس رکتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماریاں، کینسر وغیرہ مہلک بیماریاں عموماً کھانے پینے کی بے ترتیبی سے لگتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حادثات اور مہلک امراض سے محفوظ فرمائے۔ لیکن کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ موت کے سائے ہر وقت انسان کے سر پہ منڈلا رہے ہیں۔
انسان پھر بھی لمبی امیدیں لگاتا ہے، پیام مرگ دیتے ہیں ہزاروں ہاتھ سے، پھر بھی ہماری قوم کی ساحل تن آسانی نہیں جاتی۔ یاد رکھیے، سستی شیطان کا وسوسہ نہیں، سستی نفس کا مطالبہ ہے۔ شیطانی وسوسہ عارضی ہوتا ہے، جب وسوسہ آئے آپ ذکر اللہ کر لیجئے، وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نفس کا مطالبہ ایسا نہیں ہوتا، نفس کی خواہش دن بدن شدت اختیار کرتی ہے۔ نفس کا ایک ہی علاج ہے، اس کی خواہشات کو دبایا جائے اور اس کی خواہشات کا الٹ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عقل و نقل یعنی قرآن و حدیث اور تجربہ گواہ ہے کہ نفس امارہ کی دوڑ جتنی کھینچے وہ دبتا چلا جاتا ہے، اور جس قدر ڈھیل دیجیے زیادہ پاؤں پھیلاتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر سے سستی ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیجئے۔ جس جگہ 1 منٹ کی بھی نفس سستی کرتا ہے اس جگہ اسے دبا دیجئے۔ نفس کو 1 منٹ کی بھی سستی مت کرنے دیجئے۔ اگر آپ نفس کو 1 منٹ کی سستی کرنے دیں گے، یہ 2 منٹ کی سستی کا مطالبہ کرے گا۔ آپ 2 منٹ کی سستی کریں گے، یہ 4 منٹ کی سستی کا مطالبہ کرے گا۔ آپ 1 دن سستی کریں گے، یہ 2 دن کی سستی کا مطالبہ کرے گا۔ اگر آپ آج سستی کر کے آج کا کام کل پہ ڈال رہے ہیں اور اس خوش فہمی میں ہیں کہ کل آپ خوب محنت سے کر لیں گے، تو یہ دھوکہ ہے، کیونکہ آج نفس کا مطالبہ کمزور ہے، کل یہ مزید شدت اختیار کر لے گا۔ آج آپ سستی کر رہے ہیں، کل آپ کا نفس زیادہ سست ہوگا، آپ کل بھی محنت نہیں کر پائیں گے۔ ایک شخص تھا، اسے سگریٹ پینے کی عادت تھی، وہ اپنی اس عادت سے تنگ تھا، سگریٹ چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے فیس بک پیج پر سگریٹ کی تصویر لگائی اور نیچے لکھا لاسٹ ون، یعنی یہ میری زندگی کی آخری سگریٹ ہے۔ اگلے دن پھر اس نے ایک تصویر لگائی، نیچے لکھا لاسٹ ون۔ وہ بیچارہ ہر روز لاسٹ ون کہتا رہا، مگر سگریٹ چھوڑ نہیں پاتا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، آپ اپنی جو عادت چھوڑنا چاہتے ہیں ایک لفظ چھوڑ دیجئے۔ لاسٹ ون کہہ کر خود کو تسلی دینا محض ایک دھوکہ ہے۔ اپنی ہر بری عادت کے متعلق دی اینڈ کہنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں گے۔ اور دوسرا علاج فرمایا، خود کو مصروف کر دیجئے۔ عربی کا مقولہ ہے، ان اردت اللہ تتعب فتعب، اگر تم تھکاوٹ سے چھٹکارا چاہتے ہو تو خود کو تھکا ڈالو۔ یہ سستی ختم کرنے کا زبردست فارمولہ ہے، اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک شخص جسے دوڑنے کی عادت نہیں، اگر وہ دوڑ لگائے تو کم و بیش 15 یا 20 منٹ میں تھک جائے گا، اور ایک ایسا آدمی جو روزانہ دوڑتا ہے، اسے دوڑنے کی عادت ہے، وہ 2 گھنٹے بھی دوڑے تو نہیں تھکے گا۔ پہلا شخص 20 منٹ میں تھک گیا، دوسرا 2 گھنٹے میں بھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوا۔ یہ دوسرا آدمی لوہے کا نہیں بنا ہوا، اس نے بھی پہلے جب دوڑنا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں تھک گیا تھا، مگر اس نے خود کو تھکایا، روٹین سے دوڑتا رہا، آہستہ آہستہ اسے دوڑنے کی عادت ہو گئی۔ اب یہ 2 گھنٹے بھی دوڑے تو نہیں تھکتا۔ پتہ چلا تھکاوٹ سے چھٹکارا اسی کو ملتا ہے جو خود کو تھکا لیتا ہے۔ فراغت سے دنیا میں ایک دم نہ بیٹھو اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ۔ آپ دنیا کا سروے کر لیجئے، جو بندہ زیادہ مصروف ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جو جتنا فارغ ہوتا ہے اتنا ہی سست ہوتا ہے۔ آپ خود کو مصروف کر دیجئے، خود کو محنت کے کاموں میں لگا دیجئے، خود کو 1 منٹ بھی فارغ نہ رہنے دیجئے۔ یہ سستی کا سب سے زبردست علاج ہے۔ عموماً ہمارے ہاں کچھ جملے بولے جاتے ہیں، میں فارغ ہوں، فلاں وقت میں فارغ ہوتا ہوں، کچھ نہیں، بس ٹائم پاس کر رہا ہوں وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ اسلامی مزاج کے جملے نہیں۔ ایک مسلمان کی زبان پر یہ جملے ہرگز زیب نہیں دیتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم نے مرنا ہے، قبر کی ایک لمبی زندگی ہے، پھر حشر میں اٹھنا ہے، قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا، تپتی ہوئی زمین، آگ برساتا ہوا سورج،
ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ، اس حال میں ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے 3 گھنٹے کا پیپر دینا ہوتا ہے، اس کے لیے کئی مہینے تیاری کی جاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ حساب کے لیے 50,000 سال کا دن اور تیاری کے لیے یہ مختصر سی زندگی۔ ہم نے اس مختصر سی زندگی میں 50,000 سالہ دن کے لیے تیاری کرنی ہے، بھلا ہمارے پاس وقت کہاں سے ہوگا؟ ہمارا ایک منٹ قیمتی ہے، ایک سانس قیمتی ہے، ہم فارغ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف سے یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ غور کیجئے، ہماری ہر سانس ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، ہمارے حساب کا دن قریب سے قریب آ رہا ہے، ہمارے پاس پہلے ہی وقت کم ہے، مزید فارغ رہ کر ہم خود کو تباہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، قاضی شریح علیہ رحمہ کہیں سے گزر رہے تھے، 2 آدمیوں کو فضول کام میں مصروف دیکھا، فرمایا الفارغ ما امر بہذا، فارغ شخص کو اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر آپ نے سورہ عالم نشرہ کی آیت نمبر 7 تلاوت کی۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ترجمہ کنز الایمان، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک عبادت سے فارغ ہو تو دوسری شروع کرو، اور کسی اور عبادت سے خالی نہ رہو کہ تمہیں پیدا کرنے کا اصل مقصد عبادت ہی ہے۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، سستی بھگائیے، خود کو مصروف کیجئے، اپنے 24 گھنٹوں کا جدول بنائیے، اس میں ایک لمحہ بھی فارغ نہ رکھیے، اس میں نیند کا وقت بھی رکھیے، گھر والوں کے پاس ٹائم بھی رکھیے، بچوں کے لیے بھی ٹائم رکھیے، انہیں علم دین سکھائیے اور سنتیں و آداب سکھائیے، ان سے خوش طبع کیجئے، ضروری دنیاوی کام اور گھریلو کام کاج کا بھی وقت مقرر کیجئے، عبادت کے اوقات کو بھی مقرر کیجئے، مگر جدول ایسا رہے کہ 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی بغیر جدول کے نہ ہو۔ آپ کو ٹائم پاس کے لیے ٹی وی، فیس بک، یوٹیوب، ویڈیو گیمز وغیرہ کا سہارا نہ لینا پڑے۔ تیسرا علاج فرمایا خود پر زیادہ بوجھ مت ڈالیے۔ اے عاشقان رسول، خود کو مصروف کیجئے، مگر اس میں ایک چیز کا لازمی لحاظ رکھیے کہ خود پر بوجھ مت ڈالیے۔ فزکس کا ایک اصول ہے، کسی بھی چیز کو حرکت دینے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جس چیز کو جتنی قوت سے حرکت دیں گے وہ اتنی ہی تیز حرکت کرے گی۔ سائیکل کی مثال لیجیے، سائیکل چلانے والا جتنی طاقت سے پیڈل گھماتا ہے سائیکل اتنی تیزی سے چلتی ہے۔ جب کسی چیز پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ سست پڑ جاتی ہے۔ آپ نے لوڈر گاڑیاں دیکھی ہوں گی، ٹرالی ٹرک، کنٹینر وغیرہ، آپ سڑک پر جائزہ لیجیے، ٹرالی ٹرک وغیرہ خالی ہوں تو تیز چلتے ہیں، لیکن جب لوڈ ہو تو ان کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اور اگر انہیں اوور لوڈ کر دیا جائے جو کہ قانوناً جرم بھی ہے تو اس صورت میں ان گاڑیوں کی رفتار مزید سست ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہی حالت انسان کی بھی ہے۔ آپ اپنی طاقت کے مطابق خود پر بوجھ ڈالیں گے تو چاق و چوبند رہیں گے، سستی آپ سے دور رہے گی، لیکن جیسے ہی آپ اپنا بوجھ زیادہ کریں گے تو سست ہو جائیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی خود کو فارغ مت چھوڑیے، مگر کام اتنا ہی کیجیے جتنا آپ کی طاقت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے نیند کے لیے نکالیے کہ عمومی حالت میں اتنی نیند ضروری ہے۔ اگر آپ نیند پوری نہیں لیں گے تو سست ہو جائیں گے۔ 8 گھنٹے نکالنے کے بعد آپ کے پاس کل 16 گھنٹے باقی بچے۔ فرض کیجئے آپ کے پاس 8 کام ہیں اور ہر کام پر 2 گھنٹے وقت لگے تو آپ 16 گھنٹے میں 8 کام ہی کیجئے۔ ان میں سے ایک بھی کام مت چھوڑیے، لیکن ان 8 کاموں کو 8 ہی رکھیے۔ جیسے ہی آپ مزید کام اپنے سر لیں گے، حالانکہ آپ کے پاس مزید کام کرنے کے لیے کوئی خالی وقت نہیں، تو آپ سست پڑ جائیں گے، نتیجہ دن آپ کے 8 کام بھی متاثر ہوں گے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالیے جتنا آپ اٹھا سکیں، زیادہ ڈالیں گے تو سست پڑ جائیں گے۔ صدیقہ بنت صدیق
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کو زیادہ پسند فرماتے تھے؟ فرمایا ما دیم علیہ و ان قلہ، وہ کام جو استقامت کے ساتھ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہو۔ پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے نفس کی دو بڑی کمزوریاں ہیں۔ نمبر ایک، نفس لالچی ہوتا ہے۔ تجربہ کر لیجئے، نفس کو جس چیز میں اپنا فائدہ نظر آئے گا وہ کام یہ بھاگ کر لیتا ہے۔ نفس کی دوسری بڑی کمزوری یہ ہے کہ نفس ڈرتا بہت ہے۔ کسی بڑے حال میں لوگ بیٹھے ہوں، کوئی آ کے کہہ دے یہ چھت گرنے والی ہے، جلدی یہاں سے نکل جائیے، تو سست سے سست بندہ بھی بھاگ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ سستی ختم کرنا چاہتے ہیں تو نفس کی ان دو کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیے۔ نفس کو لالچ دیجیے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے میں آپ کا نفس سستی دکھاتا ہے، آپ غور کیجیے آپ کے نفس کو کیا چیز پسند ہے۔ فرض کیجیے کسی کو آم بہت پسند ہے، اب وہ اپنے نفس کو لالچ دے کہ اگر تم پانچوں نمازیں باجماعت پڑھو گے تو میں تمہیں آم کھلاؤں گا، انشاءاللہ عز و جل آپ سستی سے بچ جائیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لذیذ کھانا کھانے کی خواہش ہوئی، آپ نے 10 سال تک اس خواہش کو دبائے رکھا۔ ایک مرتبہ عید کی رات تھی، نفس نے لذیذ کھانے کا پرزور مطالبہ کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود سے فرمایا اگر تم 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر لو تو تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ نفس اس پر امادہ ہو گیا، چنانچہ آپ نے 2 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سستی کاہلی کو دور کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا جدول بنائیں، شیڈول بنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور یہ جو علاج سنے ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ اپنے نفس کو کسی چیز کی طرف رغبت دلائیں۔ اگر نفس گناہ پہ ابھارتا ہے تو کسی چیز کی سزا نفس کو دیں کہ اگر تو نے یہ گناہ کیا، اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو پھر میں تجھے آج کھانا نہیں کھانے دوں گا۔ پھر بندہ اس وقت کھانا نہ کھائے اور نفس کو اس کی سزا دے تو انشاءاللہ عز و جل پھر آئندہ نفس سستی پہ دوبارہ نہیں ابھارے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سستی و کاہلی کو دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔